ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی سلطنت میں راجہ وکرم حکومت کرتا تھا۔ وہ دنیا کے سب سے خوبصورت سیب کے درخت کا مالک تھا، جس پر روزانہ خالص سونے کے سیب لگے تھے۔ مالی ہر دن سیبوں کی گنتی کر کے راجہ کے حوالے کرتا تھا۔ ایک دن جب مالی نے بتایا کہ ایک سیب غائب ہے تو راجہ غصے میں آ گیا اور اعلان کیا کہ چور کو بخشا نہیں جائے گا۔ اس رات مالی نے اپنے بڑے بیٹے ارسلان کو درخت کی نگرانی پر مامور کیا، لیکن آدھی رات کے قریب ارسلان گہری نیند سو گیا اور اگلی صبح ایک اور سیب غائب تھا۔ دوسری رات مالی نے اپنے دوسرے بیٹے بابر کو نگرانی کے لیے بھیجا، لیکن وہ بھی آدھی رات کو سو گیا اور صبح پھر ایک سیب کم نکلا۔ آخرکار مالی کے تیسرے اور چھوٹے بیٹے زہیب نے کہا کہ آج رات میں نگرانی کروں گا۔ اے سیب چرانے والے، سامنے آؤ۔ جب گھڑی نے 12 بجائے تو اسے ہوا میں سرسراہٹ سنائی دی۔ ایک پرندہ اڑتا ہوا آ رہا تھا جو اصلی سونے کا تھا۔ اس نے اپنی چونچ میں ایک سیب پکڑا ہوا تھا۔ زہیب اچھل کر کھڑا ہوا اور اس نے پرندے پر تیر چلایا۔ تیر سے پرندے کو کوئی نقصان نہ پہنچا، مگر اس کی دم سے ایک سنہرا پر جڑ کر نیچے گر گیا اور پرندہ اڑ گیا۔ اگلی صبح وہ سونے کا پر راجہ وکرم کے سامنے پیش کیا گیا۔ شاہی مشیروں نے متفقہ طور پر کہا کہ یہ پر پوری سلطنت سے زیادہ قیمتی ہے۔ راجہ نے کہا، ایک پر میرے کسی کام کا نہیں۔ وہ کون بہادر ہے جو مجھے یہ سونے کا پرندہ لا کر دے سکتا ہے؟ ارسلان نے اس ذمہ داری کو قبول کیا اور سفر پر نکل گیا۔ جنگل میں اسے ایک لومڑی ملی۔ ارسلان نے اسے مارنے کے لیے کمان اٹھائی تو لومڑی بولی، مجھے مت مارو، میں تمہیں اچھا مشورہ دوں گی۔ میں جانتی ہوں کہ تم سونے کا پرندہ ڈھونڈ رہے ہو۔ میری بات غور سے سنو، شام تک تم ایک گاؤں پہنچو گے جہاں آمنے سامنے دو سرائے، ایک بہت شاندار ہوگی اور دوسری خستہ حال۔ تم خستہ حال سرائے میں رات گزارنا۔ ارسلان نے سوچا، اس جانور کو کیا پتا، اور اس پر تیر چلا دیا، مگر نشانہ خطا ہو گیا اور لومڑی بھاگ گئی۔ گاؤں پہنچ کر ارسلان نے دیکھا کہ ایک سرائے میں لوگ ناچ گانے اور جشن میں مصروف تھے، جبکہ دوسری گندی اور خراب تھی۔ اس نے سوچا کہ خستہ حال سرائے میں جانا بے وقوفی ہوگی، چنانچہ وہ شاندار سرائے میں چلا گیا اور وہاں کی عیاشیوں میں پڑھ کر پرندے اور اپنے ملک کو بھول گیا۔ وقت گزرتا گیا اور جب ارسلان واپس نہ آیا تو دوسرا بیٹا بابر روانہ ہوا۔ اس کے ساتھ بھی وہی سب ہوا۔ وہ بھی لومڑی کے مشورے کے برعکس شاندار سرائے میں چلا گیا اور اپنے بھائی کے ساتھ وہی کا ہو رہا۔ آخر میں زہیب نے جانے کی خواہش ظاہر کی۔ اس کا باپ ڈر رہا تھا کہ وہ اپنے دو بیٹوں کو پہلے ہی کھو چکا ہے، مگر زہیب کے اصرار پر وہ راضی ہو گیا۔ جنگل میں اسے بھی لومڑی ملی۔ زہیب نے اس کا مشورہ مانا تو لومڑی نے کہا، اگر سونے کے پرندے تک پہنچنا چاہتے ہو تو میری دم پر بیٹھ جاؤ، تم تیزی سے سفر کرو گے۔ وہ جلد ہی گاؤں پہنچے اور زہیب نے خستہ حال سرائے میں رات گزاری۔ صبح لومڑی نے بتایا، آپ سیدھے آگے آ جاؤ، یہاں تک کہ محل آ جائے، وہاں سپاہی سو رہے ہوں گے، تم اندر چلے جانا، وہاں تمہیں سونے کا پرندہ ایک لکڑی کے پنجرے میں ملے گا۔ پاس ہی ایک خوبصورت سونے کا پنجرہ بھی ہوگا، مگر پنجرہ بدلنے کی کوشش مت کرنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ زہیب محل پہنچا۔ پرندہ دیکھ کر اس نے سوچا کہ اتنے قیمتی پرندے کو لکڑی کے پنجرے میں رکھنا ٹھیک نہیں۔ جیسے ہی اس نے پنجرہ بدلا، پرندہ چیخنے لگا۔ سپاہی جاگے اور زہیب کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسے موت کی سزا سنائی گئی، مگر زہیب نے رحم کی اپیل کی۔ راجہ نے شرط رکھی، اگر تم میرے لیے وہ سونے کا گھوڑا لے آؤ جو ہوا سے تیز دوڑتا ہے تو میں تمہاری جان بخش دوں گا اور پرندہ بھی دے دوں گا۔ وہ دوبارہ لومڑی سے ملا۔ لومڑی نے اسے ڈانٹا مگر پھر مدد کی اور کہا، محل میں گھوڑا بندھا ملے گا، پاس ہی سائیں سو رہا ہوگا، تم گھوڑا لے لینا، مگر اس پر پرانی چمڑے کی کاٹھی ڈالنا، سونے کی کاٹھی کو مت چھونا۔ لیکن زہیب نے پھر غلطی کی اور سونے کی کاٹھی اٹھا لی۔ سائیں جاگ گیا۔ زہیب دوبارہ پکڑا گیا اور اسے ایک نئی شرط ملی، اگر تم خوبصورت شہزادی یاسمین کو میرے پاس لاؤ گے تو میں تمہیں گھوڑا اور پرندہ دے دوں گا۔ زہیب پھر لومڑی سے ملا۔ اس بار لومڑی نے اسے بتایا کہ شہزادی آدھی رات کو اپنے کمرے میں ہوگی، تم اس سے ملنا اور وہ تمہارے ساتھ چل پڑے گی، مگر اسے اپنے ماں باپ سے اجازت لینے کی مہلت مت دینا۔ زہیب نے شہزادی سے ملاقات کی۔ وہ ساتھ چلنے کو راضی ہو گئی، لیکن روتے ہوئے التجا کی کہ اسے الوداع کہنے دیا جائے۔ زہیب مان گیا، مگر جیسے ہی شہزادی اپنے باپ کے پاس پہنچی، زہیب کو قید کر لیا گیا۔ راجہ نے کہا، تم شہزادی کو تب پا سکو گے جب تم 8 دنوں میں اس بڑی چٹان کو ہٹا دو گے جو میری
کھڑکی کا نظارہ روکتی ہے۔ 7 دن تک محنت کے بعد بھی زہیب ناکام رہا۔ تب لومڑی نے آ کر کہا تم سو جاؤ میں کام کرتی ہوں۔ صبح چٹان کا نام و نشان نہ تھا۔ راجا نے خوش ہو کر بیٹی زہیب کے حوالے کر دی۔ واپسی پر لومڑی نے زہیب کو ترکیب بتائی کہ کیسے وہ چالاکی سے شہزادی، گھوڑا اور پرندہ تینوں حاصل کر سکتا ہے۔ زہیب نے ایسا ہی کیا اور سب کچھ حاصل کر لیا۔ رخصت ہوتے وقت لومڑی نے کہا اب تو مجھے جان سے مار دو۔ زہیب نے انکار کیا تو لومڑی نے اسے 2 آخری مشورے دیے۔ پھانسی سے کسی کو تاوان دے کر مت چھڑانا اور ندی کے کنارے مت بیٹھنا۔ واپسی پر زہیب نے دیکھا کہ اس کے دونوں بھائیوں کو چوری کے جرم میں پھانسی دی جا رہی ہے۔ اس نے لومڑی کا مشورہ بھول کر اپنا سارا پیسہ دے کر انہیں چھڑا لیا۔ جنگل میں جب وہ ندی کے پاس پہنچے تو بھائیوں نے اسے ندی کے کنارے بیٹھنے پر اکسایا۔ جیسے ہی وہ بیٹھا بھائیوں نے اسے ندی میں دھکا دے دیا اور شہزادی، گھوڑا اور پرندہ لے کر راجا وکرم کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے جھوٹ بولا کہ یہ سب انہوں نے حاصل کیا ہے۔ محل میں جشن منایا گیا مگر گھوڑے نے چارہ نہ کھایا، پرندے نے گانا نہ گایا اور شہزادی روتی رہی۔ زہیب ندی کی تہہ تک پہنچ گیا تھا جہاں خشکی تھی مگر باہر نکلنے کا راستہ نہ تھا۔ لومڑی پھر آئی اور اسے باہر نکالا۔ زہیب ایک غریب کے بھیس میں دربار پہنچا۔ اس کے داخل ہوتے ہی گھوڑا چارہ کھانے لگا، پرندہ گانے لگا اور شہزادی ہنسنے لگی۔ زہیب نے راجا کو ساری حقیقت بتائی۔ بھائیوں کو سزا ہوئی اور زہیب کی شادی شہزادی سے ہو گئی۔